بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رباب بنت امراء القیس بن عدی امام حسین علیہ السلام کی زوجہ شہزادی سکینہ اور شہزادہ علی اصغر کی مادر ہیں۔ آپ کو اہل علم اور اہل فصاحت و بلاغت کہا گیا ہے۔ بی بی رباب واقع کربلا میں موجود تھیں اور اسیروں کے ہمراہ شام کا سفر بھی کیا۔ آپ کی وفات عاشورہ کے بعد ہوئی اور اس کی وجہ شدید مصائب تھے جن سے آپ دوچار ہوئیں۔ بی بی رباب امراء القیس عدی کی بیٹی ہیں۔ آپ کے والد شام کے عرب تاجر تھے۔ بی بی رباب کی مادر جن کا نام ہند الحنوت تھا اور وہ ربیع بن مسعود کی بیٹی تھیں۔ سید محسن امین نے کتاب الغانی سے ہشام کلبی کا قول نقل کیا ہے کہ بی بی رباب عورتوں میں فضیلت، خوبصورتی، ادب اور عقل کے لحاظ سے بہترین اور برترین خاتون تھیں۔ ایک قول کے مطابق امراء القیس حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بہت عقیدت اور محبت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح امیر المومنین علی علیہ السلام اور ایک کا امام حسن علیہ السلام اور ایک کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ رباب ایک بلند مرتبہ خاتون تھی اور امام حسین علیہ السلام کی نظر میں خاص قدر و مقام رکھتی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام بی بی رباب کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور آپ کے بارے میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ ایک شعر جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود ہو مجھے وہ گھر بہت پسند ہے، میں ان دونوں کو بہت چاہتا ہوں اور اپنا مال ان کو بخشتا ہوں۔ بی بی رباب سے امام حسین علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، شہزادی سکینہ اور شہزادہ عبداللہ، جن کو علی اصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو نہایت کم سنی میں عاشورہ کے دن اپنے بابا کی آغوش میں رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تاریخی روایات کے مطابق بی بی رباب نے کربلا میں شہزادہ علی اصغر کی اپنے بابا کی آغوش میں شہادت کو مشاہدہ فرمایا، اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ بہت بیتاب اور غم سے نڈھال تھیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی رباب نے یہ شعر کہے: بلا شبہ وہ ایسا نور تھا جس سے روشنی حاصل کی جاتی، جسے کربلا میں شہید کر کے دفن نہیں کیا گیا۔ اے سبط نبی، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ قیامت کے روز آپ کا حساب برے اعمال سے خالی ہوگا۔ آپ میرے لیے ایک پناہ گاہ اور تکیہ گاہ تھے، اور آپ ہمارے ساتھ رحمت اور دینداری سے پیش آتے۔ خدا کی یہ قسم، آپ کے بعد مٹی اور خاک میں دفن ہو جاؤں گی۔ بی بی رباب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد کے دربار میں امام عالی مقام کا سر مبارک لایا گیا تو آپ اپنے سرتاج کا سر دیکھ کر بیتاب ہو گئیں اور سر مبارک سے جا کر لپٹ گئیں اور نوحہ خوانی فرمائی، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اپنی آغوش میں لے کر بوسہ لیا اور یوں کہا: واہ حسینہ، میں نے آپ کو نہیں بھلایا۔ دشمن کے نیزوں نے آپ کے بدن کو چاک کر دیا، انہوں نے چال کے ذریعے آپ کو کربلا میں شہید کیا۔ اے اللہ، کربلا کے اطراف کو سیراب نہ کر۔ مسقلۃ طحاں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کی زوجہ رباب آپ کے لیے مجلس بپا کرتیں، خود بھی روتیں اور آپ کی خدمت کرنے والی بھی گریا کرتیں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ بی بی رباب واقعہ کربلا کے بعد 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں، اور اس 1 سال میں درخت کے سائے میں نہ بیٹھتی تھیں اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیتی تھیں۔ شدید غم و اندوہ کی حالت میں ہی سن 62 ہجری میں مدینہ میں وفات پا گئیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کی تاریخی اور تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔